اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے نبی پہ ہزاروں درود، لاکھوں سلام، آپ کی آل پہ لاکھوں درود، لاکھوں سلام۔ آج بہت خاص دن ہے۔ جب سے انسان نے وجود لیا ہے اور ہم نے آنکھ کھولی اور ہمیں دین اسلام کا پتہ چلا ہے، ساتھ ساتھ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں دین بتانے والی ہستی کون ہے۔ وہ ہستی جنہوں نے نہ اپنے دن دیکھے نہ رات دیکھے اور ہمیں اپنا ٹائم دیا، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے اپنے خاندان کو بھی نہیں دیکھا، یعنی دیکھنے سے مراد اٹھے بیٹھے خیال ضرور کیا، لیکن آپ کا فوکس آپ کی امت تھی۔ جب کوئی ایک میسنجر ہوتا ہے، جب کوئی پیغام پہنچانے والی ہستی ہوتی ہے، تو اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صحیح انداز میں پیغام پہنچائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر پیغام پہنچانے والا کوئی ہو نہیں سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ میں صرف لفظی باتیں نہیں کر رہی، میں تو سمجھتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بلکہ ایسے انداز سے بھی، عام سے انداز سے بھی آپ کی تعریف کرے تو فرشتے آپ پہ سلام بھیجتے ہیں، اس شخص پہ سلام بھیجتے ہیں کہ اس نے ہمارے نبی کا ذکر کیا۔ تو میں یہ جو قوال ہوتے ہیں، یہ جو نعت خواں ہوتے ہیں، تو میں ان کو بھی بڑے عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہوں۔ میں آج آپ کو اپنے ذاتی تجربات بتاؤں گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے۔ لوگ تاریخ بتاتے ہیں، لوگ حوالے دیتے ہیں، لوگ احادیث بتاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی عید میلاد النبی ہے، کوئی کہتا ہے کہ جی 12 وفات ہے۔ میں سمجھتی ہوں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے نا، تو اور کچھ نہیں ہوتا، صرف نبی کی چاہ ہوتی ہے۔ آج تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے کہ میں اپنے ایک استاد سے لڑ پڑی تھی کہ جب ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیے بغیر پورا نہیں ہوتا، تو ہمیں ان سے ایسی محبت کیوں نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے۔ تو وہ مجھے بڑی دلیل دے رہی تھیں، لیکن جب آپ کے دل پہ کوئی دلیل اثر نہ کرے تو آپ کو مزہ نہیں آتا۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میرے اندر یہ چاہ بڑھتی رہی کہ میں اچھی مسلمان نہیں ہوں۔ اگر میں اچھی مسلمان ہوتی تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی۔ لیکن کہتے ہیں کہ کچھ چاہتیں جو ہے نا، اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں ڈالتے ہیں۔ آپ جب کسی چیز کی جستجو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ تک ضرور پہنچاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ چاہت محبت میں بدلی، اور وہ سوچ چاہت اور محبت میں بدلی۔ اس کے بعد خواب آنا شروع ہوئے، اور یہ ایک احساس ہونے لگا کہ شاید مجھ میں میری ہستی تو کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسی جگہ پہ ہیں کہ ان کی نگاہ میں کیا حیثیت رکھتی ہوں گی۔ لیکن یقین جان ہے اللہ تعالیٰ بہت بہت بڑی ہستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب دیکھتے ہیں نا کہ میرے بندے کو کس چیز کی چاہ ہے، تو اللہ تعالیٰ گھما پھرا کے اس کو سب جگہ سے لا کر اس جگہ لا کے کھڑا کر دیتے ہیں جس چیز کی اس کو چاہت ہوتی ہے۔ میں نے علامہ اقبال کو سنا اور مجھے پتہ چلا کہ علامہ اقبال ایک عام شاعری کرتے تھے، اچھی شاعری کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے مولانا روم کو پڑھا، جب انہوں نے مولانا روم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے نعتیہ شاعری پڑھی، فارسی کو آپ تو تھے ہی فارسی کے استاد ایک طرح سے، تو آپ کو فارسی اور پھر نبی پاک اور پھر آپ نے جو بھی اپنا بات کا کلام لکھا، اس شاعری کے اندر اللہ نے اتنی ڈیپتھ دی، اتنی ڈیپتھ دی، اتنی ان کو شہرت دوام بخشی کہ صرف اور صرف وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دم کا ظہورہ تھا۔ میں سمجھتی ہوں
کہ جو لوگ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو فوکس کرتے ہیں، وہ پڑھائی کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر وہ ان کے قریب ہوتے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہو نہیں سکتا کہ ان کے لیے اپنے در نہ کھولیں۔ میں نے ایسی ضد باندھ رکھی تھی کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں پسند نہیں آؤں گی تو وہ مجھے مدینے نہیں بلواتے۔ اللہ تعالیٰ نے میری یہ مدینے والی خواہش بھی پوری کر دی۔ میں پچھلے تقریباً کوئی 2 سال ہو گئے شاید، مجھے اپنے ڈی پی پہ نا ایک جگہ لکھا ہوا نظر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ مجھے اتنا اچھا لگا، اتنا پسند آیا کہ میں نے اپنی ڈی پی پہ لگا لیا واٹس ایپ کی۔ جب میں نے واٹس ایپ کی ڈی پی پہ لگایا تو اس کے بعد پھر کبھی میں کچھ اچھے پودے دیکھوں، کچھ اچھی سینریز دیکھوں، کچھ اچھی اور چیزیں، شاعری دیکھوں، لیکن ایک ہی بات دل میں آتی تھی کہ یہ نام میں ہٹاؤں کیسے، یہ نام میں ہٹاؤں کیسے۔ اور وہ چیز میرے دل میں اتنی راسخ ہو گئی کہ میں آج تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں نے کہا میرے ہاتھوں میں اتنی ہمت ہی نہیں ہے کہ میں وہ نام ہٹا کے کوئی اور چیز لگا دوں۔ تو وقت کم ہے، آج کے دن کے حوالے سے یہ میرا ایک ذاتی مشورہ ہے سب لوگوں کو، اور خود میں اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میری کوشش یہ ہے کہ بجائے ہم چراغوں پہ جائیں، بجائے ہم کیک کاٹیں، جلد سے جلوس کی طرف جائیں، ہم یہ سوچ لیں کہ میرے نبی کا پیغام کیا تھا۔ ہم یہ سوچ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج عورتوں کے ساتھ کیسا تھا۔ ہم یہ سوچ لیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کپڑے پہننے کے معاملے میں کیسے تھے۔ ہم یہ سوچ لیں کہ ان کو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا۔ اتنی ساری باتیں ہیں، اور پھر سب سے اہم بات، سب سے ضروری بات کہ یہ جو محبوب ہوتا ہے نا، محبوب ہستی، ہمیں اس کے کپڑے بھی اچھے لگتے ہیں، اس کے بات کرنا بھی اچھا لگتا ہے، حتیٰ کہ ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہ کون سی لینگویج میں بات کرتا ہے۔ تو ہمارے نبی کی جو زبان ہے وہ عربک ہے، اور ہم عربک سے دور ہیں۔ ہم بھاگ دوڑ کے فارسی بھی پڑھ لیں گے، لیکن ہم عربک سے دور ہیں۔ جب ہم عربک نہیں پڑھے ہوئے اور ہمیں عربی گرامر نہیں آتی تو ہم، اس کا مطلب ہے کہ قرآن کیسے پڑھیں گے، ہم قرآن کو سمجھیں گے کیسے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اگر یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتاری گئی ہے تو اس کتاب میں آپ کو کن کن چیزوں کی ہدایت دی جا رہی ہے، اور ہم فتوحات کیسے حاصل کریں گے۔ سب سے بڑی چیز فتوحات۔ اچھا، آج سے 2007 اور 2008 میں اسٹوڈنٹ تھی ایک قرآن ادارے کی، وہاں پر میں نے بہت ساری چیزیں لکھیں۔ جب میرا قرآن کا کمپلیٹ ہو گیا 2 سال کا کورس، تو میں نے بہت ساری چیزیں لکھیں۔ جھوٹ نہیں بولنا، نمائش نہیں کرنا، اور خوشامد نہیں کرنا، لوگوں کو گھر آئے مہمان کو عزت دینا ہے۔ بہت ساری، تقریباً 20 25 30 چیزیں تھیں جو میں اپنی نوٹ بک میں لکھتی جاتی تھی۔ اب مجھے پڑھے ہوئے بہت ٹائم ہو گیا، نہیں 2007 کی بات کر رہی ہوں میں۔ تو میں نے محسوس کیا کہ الحمدللہ شاید قرآن پڑھنے میں اتنا نہ بھی آئے، لیکن میری وہ جو عادتیں میں نے اپنائی ہوئی تھی نا، وہ میں نے نہیں چھوڑی۔ اور اس کا کریڈٹ جاتا ہے ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو کہ مجھے جتنا زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب کرنے میں ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا ہاتھ ہے، اتنا تو شاید میرے والدین کا بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، ان کے ادارے کی درجات اور ترقی دے اس ادارے کو، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کہ ہم امت ہونے کا ثبوت دیں، اور حوض کوثر کے لیے ہم خواہش مند رہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے میری درخواست ہے کہ آپ ہم پہ اپنا نظر کرم کر دیجیے گا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔